Hello viewers, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal and Adabers. You're watching Weekends with Anju Malik on TV1 Canada. Every Saturday मेरा आपका साथ रहता है सुबह 11:30 से लेकर 12 बजे तक. Hope everybody had a great week and a very informed week as well. पिछले week हमारे साथ कैसर इकबाल साहब थे and all along he's been on our shows and he's been talking to you basically as an audience in regards to the astrology, palmistry and a lot of more details we have talked to him. اور ہمارے وہ ایسے ویورز جو کہ یو ایس ایس میں ہمیں واچ کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ لوگوں کو بھی بہت بہت ویری گڈ آفٹرنون آن سیٹرڈے اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس دیر اینڈ کالنگ اس بیک اینڈ سینڈنگ اس یور فیڈ بیک اباؤٹ دا شو ایز ویل. اٹس اے ویری وائٹل دیٹ وی شوڈ ہیئر فرام یو آن دس شو اینڈ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور بیسیکلی واٹ وڈ یو لائک ٹو سی ایز اے پروگرام. Our information has always been put together on the television screens for you, and you can email us, you can call us, you can call Mr. Kaisar Iqbal as well, directly as well, and have any questions, he will be able to answer you. آج ہمارے ساتھ کیسر اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں دوبارہ. کیسر صاحب السلام علیکم. How are you? السلام علیکم جی، میں بالکل ٹھیک ہوں اور کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میری طرف سے السلام علیکم، ست شری اکال، نمسکار. اور میں دعا کرتا ہوں اپنے درشکوں کے لیے کہ آج کا دن آپ لوگوں کے لیے بڑا خوبصورت اور کامیابیوں کا دن ہو. تھینک یو. کیسر صاحب پچھلے پروگراموں میں ہم نے بہت ساری ایسی ڈسکشنز کی جس میں کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے پالمسٹری کے حوالے سے بات کی، ایسٹرالوجی کے حوالے سے بات کی. پچھلی دفعہ ہم نے ایک چارٹ آپ بنا کے لے کے آئے تھا منگلیک کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ہم نے ڈسکشنز کیا. اور ہمیں بہت ساری ایسی کالز بھی آتی ہیں پروگرام کے بعد میں، کچھ لوگوں کے ایسے بہت سارے ریزرویشنز بھی ہوتے ہیں جو کئی چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم چاہیں گے کہ آج تھوڑا سا ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ جو سیٹنز ہیں اور یہ جو ایسٹرالوجی کے اندر یہ جتنے بھی سیارے ہیں ان کی جو موومنٹس ہوتی ہے وہ ہماری زندگی کے اوپر کتنا اثر کرتی ہے. دیکھیے یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے جی، لیکن میں اپنے درشکوں کے لیے تھوڑا سا بریف کروں گا جی، کیونکہ زیادہ میں الجھانا نہیں چاہتا. اس سے ٹیکنالوجی، یہ سائنس ہے. تو بات پہلے بھی بہت ساری باتیں ستاروں کے بارے میں ہو چکی ہیں اور اب اس طرح شروع کروں گا کہ یہ جو علم فلکیات ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے علم لطیف اور ایک علم کثیف ہے. اچھا. علم کثیف جو ہے نا وہ مادی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے. جیسے کہ ہم عام طور پر بتاتے ہیں کہ سیٹرن جو ہے وہ ساری زمین جو ہے نا اس کے کنٹرول کے اندر ہے اور زمین کے اندر جو معدنیات ہیں وہ بھی اسی کے کنٹرول سے ہیں. اسی طرح جو لطیف ہے، علم لطیف، وہ روحانیت کے طور پر ہمارے اوپر اثر انداز ہے. تو آج ہم سیٹرن کو ہی لے لیتے ہیں. سیٹرن کو شنی بھی بولتے ہیں، زحل بھی بولتے ہیں. یہ جو سیٹرڈے کا دن ہے یہ اسی کے نام سے منسلک ہے. اچھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو ہیں کالا اناج، کالا فوڈ جو ہے وہ سیٹرڈے والے دن اپنے اپنے مندروں میں، گردواروں میں، جہاں جہاں بھی کسی کا بلیو ہے وہاں چڑھاتے ہیں، صرف اسی لیے کہ سیٹرن کی طرف سے ذرا کوئی ٹھنڈی ہوا آئے، کوئی پرابلم نہ ہو. تو سیٹرن جو ہے یہ ایک ایسا ستارہ ہے، اس کو ساتواں بولتے ہیں ستارہ. جی جی. یہ بذات خود جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ اس میں بڑی نحوست، بڑی پرابلم، بڑی تکلیف اور دوسرے لفظوں میں یہ کہ ایک موت، یعنی یہ چیزیں اس سے متعلق ہیں. اچھا. اور بڑا ڈسرپٹیو قسم کا یہ ایک ویری، ہاں بہت زیادہ. اچھا. اور انسانی زندگی کے ساتھ یہ منسلک ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، کسی ہاؤس میں مختلف جگہ پر. ٹھیک ہے. مگر یہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کسی کے ہمارے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے تو ہمارے ویورز کے لیے فار لے مین پیپل جن کو ایسٹرالوجی کا اتنا پتہ نہیں ہے، اس کی موومنٹ جو ہوتی ہے وہ کس طرح ڈٹرمن ہوتی ہے کہ کس کے اوپر یہ کس وقت ہوگا اور عام آدمی کو اس کے بارے میں کیا پتہ ہونا چاہیے؟ میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ بولا ہے کہ جب جنم ہوتا ہے تو وہ جو زوڈیا ہے آسمان پر ایک جو ہم بناتے ہیں اس کے اندر جس وقت جو ستارہ
جس خانے میں ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اچھا اب فرض کریں یہ آج بائی برتھ ہوتا ہے. یہ بائی برتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور کسی کے کسی خانے میں ہوتا ہے, کسی کے پرسنل لائف میں ہوتا ہے, جسے ہم لگن بولتے ہیں, پہلے ہاؤس میں ہوتا ہے. تو جب پہلے ہاؤس میں ہوتا ہے تو اس کے اثرات بندے کی شخصیت پر اس طرح کے ہوتے ہیں. سیکنڈ میں ہوتا ہے, تھرڈ میں ہوتا ہے. تو جیسے جیسے جس ہاؤس کی ڈیفینیشن ہے نا, ویسے ویسے ہی اس کے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً اس کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اگر کسی ہاؤس میں یہ بیٹھا ہے تو جہاں بیٹھا ہے وہاں تو بڑی سفلتا دیتا ہے. اچھا. اور اگر یہ وہاں پر ساد ہو, یعنی اس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو, آئی مین یہ الٹا نہ چل رہا ہو, اس کی ڈگری جو ہے وہ بڑی مناسب ہو, کیونکہ جو مناسب اچھی ڈگری ہے وہ 12 سے 18 تک ہوتی ہے. اچھا. تو پھر یہ بہت بہتر ہوتا ہے اور انسان کو یوں چڑھا دیتا ہے ایک دفعہ, جیسے سمجھ لو کہ جہاز پہ چڑھا دینا والی بات ہے. اچھا اچھا. لیکن باقی جگہوں پہ یہ نیگیٹو ہوتا ہے. اچھا. تھرڈ ہاؤس پہ, 7th ہاؤس پہ, 10th ہاؤس پہ. اچھا. تو اس کی بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. جس ہاؤس کو یہ نیگیٹو طریقے سے دیکھتا ہے وہاں یہ بڑی مشکلات پیدا کرتا ہے. اچھا, تو یہ جو نیگیٹو آئی وڈ سے جو امپریشنز ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا, اب اگر وہ کسی کی زندگی کے اوپر ہیں اور وہ اس کو فیل بھی کر رہا ہے, اس کو جاب نہیں مل رہی, وہ ایکسل نہیں کر رہا اپنی زندگی میں, کہیں پیسے کی پرابلم ہے, ہیلتھ کے ایشوز ہیں, تو ان کو سبسائڈ کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ ساد اور ناس, یعنی کہ ساد مین کے پازیٹیو, ناس مین نیگیٹو. ٹھیک ہے. تو سپوز کہ وہ, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ 4th ہاؤس کے اندر شنی جو ہے اس وقت بیٹھا ہوا ہے. اچھا. تو 4th ہاؤس جو ہے نا وہ ماں کا گھر ہے, سکون کا گھر ہے. وہاں تو اب اس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بڑی اچھی ہوگی. ہاؤس کو پروٹیکٹ کرنا, پراپرٹی کا خریدنا, اور گھر کے اندر خوب رونق میلہ, ہر چیز جو ہے ہوتی ہے. اس کی بڑی بلیسنگز ہوتی ہیں اس گھر میں. ٹھیک ہے. اور جب وہ سامنے دیکھتا ہے تو وہ 10th ہاؤس کو دیکھتا ہے. جب 10th ہاؤس کو دیکھتا ہے تو وہ 10th ہاؤس جو ہے نا وہ آپ کے کیریئر کا گھر ہے. اچھا. اب کیریئر کئی قسم کا ہے, یعنی ایک جو چھوٹے لیول کا بندہ ہے اس کی نوکری, جاب, جو اس کا کیریئر ہے. اگر کوئی اس کے اوپر لیول کا بندہ ہے تو وہ اس کے حساب سے, کوئی پولیس میں ہے بندہ تو اس کے حساب سے, کوئی جنرل ہے یا کوئی پریزیڈنٹ ہے, کسی قسم کا بھی ہے, تو وہ اس کے اوپر نیگیٹو اثرات کرتا ہے 10th ہاؤس جو ہے. اچھا. تو جو یہ جہاں بھی بیٹھتا ہے اس کی جو مومنٹ ہے نا ہر 30 سال کے بعد یہ پوری ہوتی ہے پورے سارے زوڈیا میں 12. اچھا. اور ہر ہاؤس میں یہ 2.5 سال بیٹھتا ہے. تو 2.5 سال برداشت کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہے. لہذا جہاں تو بہتر ہوتا ہے وہاں تو وارے نیارے ہوتے ہیں, اور جہاں بہتر نہیں ہوتا وہ 2.5 سال میں بندہ جو ہے نا جنرل سے پولیس کی نوکری پہ آ جاتا ہے. تو اس میں میرے ذہن میں ایک سوال جو آتا ہے وہ یہ کہ ہماری زمین کی جو موومنٹ ہے وہ موو کر رہی ہے. تو جیسے اب آپ نے بتایا کہ 2.5 سال تک بائی دا ٹائم روٹیٹ ہو کے زمین وہاں تک پہنچے گی تو وہ 2.5 سال کا عرصہ لگے گا اس پہنچنے کے لیے. That's what it is? This is how it works? نہیں, یہ خود موو کرتا ہے. اچھا, خود موو کرتا ہے. سارے ہاؤس کو یہ کراس کرتا ہے. اچھا. 30 سال میں. اچھا. یعنی 12 ہاؤسز ہیں تو ایک ہاؤس کے اگر وہ 2.5 سال بیٹھا تو وہ 30 ایئر بنتے ہیں. تو کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندے کو 30 سال کی عمر میں ٹریول شروع ہو گیا. اچھا. وہ کیا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ 3rd ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ 9th ہاؤس کو دیکھتا ہے تو وہ وہاں وہ بیڑا گر کر دیتا ہے, لیکن 3rd ہاؤس میں بھی ٹریول ہے تو وہاں سے وہ ٹریول کر لیتا ہے. اگر 9th ہاؤس میں بیٹھا ہے تو 9th ہاؤس میں بھی بڑا لمبا ٹریول ہے, ڈیپ ٹریول ہے, وہاں پر وہ ٹریول کرتا ہے. اور اس کے علاوہ زندگی کے بہت سارے ڈریمز, پڑھائی لکھائی, یہ وہ اس میں وہ بڑی ہیلپ کرتا ہے. ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پہ چلتے ہیں, اور ویورز آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. یو آر واچنگ ویکینڈ ود انجم ملک آن TV1 کینیڈا. اور جب ہم واپس آئیں گے تو کیسے صاحب کے ساتھ اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے اور بات چیت کریں گے کہ کیا ایسی ریمیڈیز ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے, ہاؤ وی کین اوائڈ آل دیز سرکمسٹانسز ان آور لائفز اینڈ ہاؤ وی کین میک اٹ بیٹر. اسٹے ٹیون, کیپ آن واچنگ. I'll be back to you right after these messages. Welcome back viewers. We are watching Weekend with Anju Malik اور ہمارے ساتھ کیسر اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں. آج کی جو ڈسکشن ہے بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. کچھ ہم
زوڈیک سائنس کے حوالے سے تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج ہم کچھ سیاروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کی موومنٹس جو ہیں وہ ہماری زندگی کے اوپر کتنا اثر انداز کرتی ہیں، ہماری ہیلتھ پہ، ہماری ویلتھ کے اوپر. تو ویل گو بیک ٹو ہم. جی کیسے صاحب، ویلکم بیک. تو کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے لیے یہ پازیٹیو ہے نا، پھر بھی انسان کو کچھ نہ کچھ صدقہ اس کا دیتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا کوئی بھی صدقہ جو دینے کا دن ہے وہ سیٹرڈے ہے. یہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی لیکن میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کی اہمیت ضرور بتائیے کہ یہ سیٹرڈے کو ہی صدقہ سیٹرڈے کیوں دینا میں نے چاہیے. آپ کو ابھی پہلے بتایا کہ سیٹرڈے جو دن ہے نا وہ شنی کا ہے. ٹھیک ہے. زحل کا دن ہے. اور سیٹرڈے کو دن اگر دیا جائے تو وہ میرے مطابق جو میں کام کرتا ہوں، میرا پروفیشن ہے، ایکسپیرینس ہے، سیٹرڈے کو ہی دینا چاہیے، وہ قبول ہوتا ہے. اچھا. تو اس کا جو مین صدقہ ہے یا جو اس کا کوئی حل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زحل کی 60 میں یا زحل کی پرابلم میں پھنسا ہوا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 4 کلو کالے ماش لیے جائیں، 4 کلو، اور ایک کالا کپڑا، باریک کپڑا کالا ململ کا لے کے آدھا گز اس کے اندر ان کو ڈال دیا جائے، وہ لفافوں میں سے نکال کے. اچھا. اس کے بعد 4 لوہے کے کل 6-6 انچ کے وہ بھی اس کے اندر رکھے جائیں. 2 ٹانک سرسوں کا تیل ایک شاپر تھیلی میں ڈال کے وہ بھی اس کے اندر رکھا جائے. امرود کے سائز کا ایک اون کا گولا کالے رنگ کا، اچھا، وہ بھی اس کے اندر رکھا جائے، اور اس کو ہلکی سی گنڈ باندھ کے سیٹرڈے والے دن سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو پانی میں پھینک دیا جائے. اچھا. کیونکہ میں نے آپ کو بولا کہ جتنی معدنیات ہوتی ہیں، جتنی ساری چیزیں ہیں زمین سے نکلتی ہیں، سیٹن کا کنٹرول ہے اس کے اوپر. تو وہ جو میں نے لوہا بتایا ہے، کیل اگر نہ ہو تو ویسے بھی کوئی بار پیسز ہو جائیں، مین کہ وہ سٹیل لوہا ہونا چاہیے. اور آئل جو ہے، اون جو ہے، کالے ماش جو ہے، یہ ساری بلیک چیزیں ہیں اور ساری زمین سے نکلتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صدقے کے لیے اس طرح پھینکا جائے، اور 100% میں نے بہت سارے تجربے کیے ہیں، جس سے فائدہ ہوتا ہے. شنی کی تمکنت جو ہے وہ کم ہوتی ہے. شنی کا نام لینا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کے اثرات ایسے ہیں کہ انسان کو ایک دفعہ رگڑ دیتا ہے اگر وہ الٹا ہو جائے. اچھا، تھوڑا سا آپ نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا وینس کے حوالے سے. جی. تو ہم اس کو تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں آج ہمارے ویورز کے لیے کہ وینس اور سیٹرن میں جسے آپ بتا رہے ہیں ریلیشن ہے، ان کا ریلیشن شپ ہے. تو وینس جو ہے اگر وہ کہیں بیٹھا ہوا ہو تو اس سے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ وینس اور سیٹرن اگر آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ بڑا اچھا ہے، وہ فرینڈ ہے، اس کو وہاں بڑی سفلتا ملتی ہے، اس کو بڑی کامیابی ملتی ہے. اچھا. وینس ہے اور یہ مرکری ہے، یہ اس کے فرینڈز ہیں. اچھا. اور یہ جو راہو ہے جس کا میں نے بڑی دفعہ ذکر کیا ہے، میں کسی ڈیٹیل بتاؤں گا جی کہ راہو اٹ سیلف ستارہ نہیں ہے. راہو اور کیتو یہ نقطے ہیں دو چاند کے سامنے 120 ڈگری کے اوپر. اچھا. مگر یہ دنیا کے لیے بڑی ہی زیادہ اہمیت ہے، ان کا دنیا کے اوپر بڑا اثرات ہے، فصلوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر. اور یہ بھی اگر نیگیٹو ہوں تو بہت ہی پرابلمز ہیں. اور ان میں جو کیتو ہے وہ تو پازیٹیو ہو ہی نہیں سکتا. اس کی ایک لمبی سٹوری ہے، میں کسی دن آپ کو سناؤں گا، یہاں پر انٹرسٹنگ ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ ہم جس جنریشن میں اب رہتے ہیں، اتنی انفارمیشن ٹیکنالوجی اویلیبل ہے اور لٹریٹ ہیں لوگ، پڑھے لکھے ہیں، اینڈ دے نو دا ہول ورلڈ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جنرلی ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کے لیے کہ وی ریئلی اسٹارٹ بلیونگ ان کہ واقعی یہ چیزیں ہمارے پہ اتنے اثر انداز ہوتی ہیں. سائنس ہے یہ، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. میں اسی سوال پہ آ رہا تھا کہ بائی ورچو آف ہیونگ ایوری تھنگ آج کی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، یو تھنک ریئلی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلب دے ریئلی افیکٹ somebody's life and everything؟ اور ہر نیشن میں جیسے کہ آپ امریکنز کو لے لیں، ان کی جو اسٹرالوجی ہے اور ہندوؤں کی اسٹرالوجی ملتی جلتی ہے. جو امریکن اسٹرالوجی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائن، اور جو دوسری ہے اس کو کہتے ہیں نیرین. ان میں آپس میں کوئی 19-20 کا ڈفرنس ہے ان کی جو سوچ ہے، ادروائز ایک ہی مطلب ہے. اور وہ امریکنز بھی سائنسدان ہیں، پڑھے لکھے لوگ، وہ بلیو کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سیٹرن کیا ہے، اس کی سارستی کیا ہے، وینس کیا ہے، گرو کیا ہے. وہ ساری ایجوکیشن ہے باقاعدہ اس کی یہاں پر، اور لوگ سمجھتے ہیں اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے جی کہ وہ جی نہیں میں تو ستاروں کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ یہ تو اثرات ہیں. اچھا، تھوڑا سا صدقات کے حوالے سے دوبارہ سے ہمارے ویورز کو بتا دیں. ایک تو میں نے بتایا نا یہ بڑا اتھینٹک ہے، صدقات اتنے ضروری کیوں ہیں ہمارے لیے، میں بتاتا ہوں کہ یہ ستاروں کی جو تمکنت ہے نا، جی، جو ان کے جو نحوست کے اثرات ہیں
ان کے لیے ہر ستارے کا اپنا ایک صدقہ ہے. جیسے کہ میں نے زحل کا آپ نے بتایا یہ ایک صدقہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ اتنے ایفرٹ نہیں کر سکتے تو کالے کپڑے، بلیک کالا کمبل جو ہے وہ کسی غریب انسان کو دے دیں سردیوں والے دن، تو آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ بلیک فوڈ جو ہے آپ بنائیں، آپ کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں. اس میں کوئی جادو ٹونے والی بات نہیں ہے، یہ وہ عام پریکٹس ہے جو ہم کر سکتے ہیں. کالے ماز جو ہیں لوگ گھروں میں بناتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ ہاتھ لگا کے باہر دے دیے جائیں سیٹرڈے کے دن تو وہ بھی افیکٹو ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور کون سے ایسے صدقات ہیں سیٹرڈے کے علاوہ جو بھی ہمیں اپنے روزمرہ زندگی میں کرنے چاہیے؟ دیکھیے جی، وہ تو ایک ہوتی ہے، میرا ایک جو ایکسپیرینس ہے یا جو آج تک میں نے سیکھا ہے یا میں نے اپنے ملنے والوں کو سکھایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی انکم کا کچھ حصہ جو بھی آپ برداشت کر سکتے ہیں چیریٹی کرتے رہا کریں اور مستحق لوگوں کو دیں. کسی ایسے شخص کو نہ دیں جو کہ اس کا یوز صحیح نہ ہو یا وہ صحیح پہنچے نہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے تجربے کے مطابق میں خود بھی اس طرح کرتا ہوں تو وہ آپ کو بڑا سکون ملتا ہے. آپ کی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ حل ہوتی ہیں، جو کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں پہ بہت خطرہ ہے، لیکن وہ خطرہ اوپر والے کو پتہ ہے اور وہ ٹل جاتا ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ ہر ویک یہاں کے پروگرام کرتے ہیں، آپ کے چاہنے والے امریکہ میں بھی بیٹھے ہیں، کینیڈا میں بھی بیٹھے ہیں، آپ کو بڑی بڑی دوست دور سے، شکاگو سے، ہیوسٹن سے، ہر جگہ سے آپ کو کالز آتی ہیں. زیادہ تر لوگوں کے پرابلمز کیا ہیں جب وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں فون کے اوپر یا ای میل کے ساتھ؟ دو ہی کام ہیں جی. ایک تو پرسنل لائف کا. اچھا، میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ایک تو منگل کی وجہ سے پرسنل لائف خراب ہوتی ہے، دوسرا شنی کی وجہ سے ہوتی ہے. شنی اگر 7th ہاؤس کو نیگیٹو طریقے سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ 7th ہاؤس از دا ہاؤس آف میرج، ہاؤس آف بزنس، ہاؤس آف پارٹنرشپ. تو وہ اگر شنی نیگیٹو طریقے سے دیکھ رہا ہے 7ویں گھر سے یا تیسرا یا 10واں، تو وہ سمجھو کہ بڑی مشکل ہے. اس کے لیے صدقہ دینا بڑا ضروری ہے. اور اگر شنی خود بیٹھا ہو 7th ہاؤس میں تو وہ شادی کرواتا ہے، تھوڑی سی لیٹ کرواتا ہے، بٹ اٹ گیوز فیور دیتا ہے. یہ آپ کے بزنس میں بھی، آپ کی پرسنل لائف میں بھی فیور دیتا ہے اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں اتنی ڈیٹیلڈ انفارمیشنز ہیں آپ کے پاس، آپ کی ساری زندگی کا نچوڑ ہے. تو میں اپنے ویور سے یہ کہوں گا کہ ان کے کوئی بھی سوال ایسے ہوں میرے سے رابطہ کریں، وہ آپ سے رابطہ کریں اور آپ ڈیٹیل سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان کے معاملات جو ہیں ان کو سلجھانے کے لیے آپ ان کی مدد کریں. اور جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک ایز یوزول آپ کا ایک بڑا پرفاؤنڈ میسج ہوتا ہے جانے سے پہلے ہمارے ویورز کے لیے، وہ آپ دیجیے and then we'll sign off. بہت شکریہ کہ مجھے some of the time. بہت شکریہ مجھے یہاں موقع ملتا ہے کہ میں اپنے درشکوں کو، ویورز کو دیکھ سکوں اور ان سے مل سکوں. یہ باتیں چھوٹی چھوٹی جو ہیں زندگی میں رہنمائی کے لیے میں کرتا ہوں. آپ کا بھی بہت شکریہ. جاتے جاتے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے بولا ہے کہ صدقات، یہ جو ہے نا یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اور اگر کوئی بندہ ایک مہینے کے بعد $10 یا $20 کی بھی کوئی خرائط کرتا ہے یا دیتا ہے نا تو وہ اس کے لیے بہت کچھ ملٹیپلائی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اس چیز پہ خیال رکھیے گا. بہت جان کا صدقہ، مال کا صدقہ، ہر چیز کا ہوتا ہے. اور اس میں بڑی سفلتا ملتی ہے آپ کی فیملی کو بھی، صرف آپ کو نہیں، آپ کی فیملی کو بھی، بچوں کو، سب کو جو ہے نا بڑی بہتر قسم کی سہولتیں اور کامیابیاں جو ہیں ملتی ہیں. اور میری اپنے درشکوں کے لیے پھر دعا ہے کہ آج کا دن آپ کے لیے بہت خوبصورت ہو. تھینک یو. آپ کی بہت محبت، آپ کا بہت شکریہ. آپ ٹائم نکال کے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں یہاں اور ہمارے ویورز سے بات کرتے ہیں. ویورز، بیفور آئی سائن آف آن اے ویری پازیٹیو نوٹ، کہ ہمارا یہاں جو مقصد ہوتا ہے اس ڈسکشن کا وہ صرف آپ تک ایک ویلیوبل انفارمیشن پہنچانا ہے. اگر آپ زندگی کے کسی ایسے معاملے کے ساتھ گزر رہے ہیں جہاں آپ کو روحانی کوئی مدد کی ضرورت ہے تو کیسر اقبال صاحب کا نمبر جو ہے بڑا ہینڈی ہے، اسکرین کے اوپر ہے. آپ ان کو ای میل کر سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں. آپ کی فیڈ بیک بڑی امپورٹنٹ رہتی ہے ہمارے ساتھ. آلویز رائٹ ٹو اس ایٹ weekend@tv1canada.ca. اگلے ویک تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. ٹل نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.